غریبو 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 غریب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبدالعزیز عثمانی آفیشیل اور میں ہوں عبدالعزیز عثمانی۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ایسی انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسے بات کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسے بندے کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں جو کہ آج کل اس معاشرے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کچھ دن پہلے میرے ایک قریبی دوست نے مجھے کال کیا، کیونکہ وہ ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں اور تقریباً اس کا 7 یا 6 سیمسٹر ہے آئی تھنک۔ تو اس نے مجھے کال کی، اس نے مجھے یہ کہا کہ عزیز بھائی میں یونیورسٹی چھوڑ کے امیزون کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ آپ آخری سیمسٹر میں پہنچ گئے ہو تو کیوں آپ اس کو یونیورسٹی چھوڑنا چاہتے ہو۔ تو اس نے مجھے کچھ چیزیں، کچھ 2-3 ریزن اس نے بتا دیے کہ میں اسی وجہ سے اپنی یونیورسٹی کو چھوڑ رہا ہوں۔ سب سے بڑا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ وہ شاہد انور کو بہت زیادہ دیکھتے تھے۔ تو آج میں شاہد انور کو جو ہے نا وہ ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں کہ آخر امیزون ہے کیا اور امیزون کے اوپر شاہد انور کس طرح پیسہ بناتا ہے۔ کیا وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں یا وہ واقعی میں امیزون سے کچھ پیسہ کماتا بھی ہے۔ غریبو 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 کالج یونیورسٹی مت جاؤ، that's it۔ ہر ایک تو دوستوں، میں آپ لوگوں کو اپنا ایک انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی انیبلر سے امیزون کا پورا کورس کیا ہے، ورچوئل اسسٹنٹ کا۔ تقریباً وہ آن لائن سیشن تھا اور 2-3 مہینے کے اندر میں نے پورا کورس کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر امیزون ہے کیا چیز اور اس پہ لوگ کیا چیز بیچتے ہیں اور وہ کیسے رینک ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے امیزون پہ آنا ہے، امیزون پہ کام کرنا ہے، تو کم از کم آپ لوگوں کے پاس 50 سے لے کے 60 لاکھ تک آپ لوگوں کے پاس پاکستانی روپے ہونے چاہیے۔ اگر اتنی اماؤنٹ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ جا کے امیزون کے اوپر کام کریں، کیونکہ وہاں پہ مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے کی ورڈ ریسرچ کرنا پڑتا ہے۔ کی ورڈ ریسرچ کے لیے آپ نے مختلف ویب سائٹ کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح جنگل سکاؤٹ کا ایک ویب سائٹ ہے، اگر آپ نے اپنی کی ورڈ کو بوسٹ کرنا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے اپنی کی ورڈ ریسرچ کر سکتے ہو۔ پھر دوستو، آپ نے مختلف چیزوں کو وہاں پہ سبسکرائب کرنا پڑتا ہے اور ہر ایک چیز کی مختلف ڈالرز میں ریٹ ہوتی ہیں۔ لیٹ سپوز اگر میں جنگل سکاؤٹ کی بات کر لوں تو جنگل سکاؤٹ تقریباً $34-35 منتھلی جو ہے نا وہ آپ سے سبسکرپشن مانگتی ہے، اور مختلف صرف ایک جنگل سکاؤٹ نہیں ہوتا، امیزون اگر آپ کر رہے ہو تو اس کے لیے مختلف اور ویب سائٹ بھی سبسکرائب کرنی پڑتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کی مختلف چیزیں، آپ کی جو چیزیں آپ سیل کر رہے ہو وہ رینک ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ سبسکرپشن آپ نہیں کر لیتے ہو تو مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ رینک ہو جائیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاہد انور جو ہے نا وہ لوگوں کو کیوں اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آ کے امیزون کے اوپر سیل کرو، اور ایسے لینگویج، ایسے بیوز لینگویج کے اندر وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں امیزون کے لیے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امیزون کا ایک پروگرام ہے جس کو وہ انفلوئنسر کہتے ہیں، امیزون انفلوئنسر کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ امیزون کے اوپر آ جاؤ، امیزون کے اوپر کام کرو، یہ کرو وہ کرو، اور ایسی لینگویج میں آپ کو کہہ رہے ہیں جو پاکستانی لینگویج ہے، اگر میں لیٹ سپوز یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں عام سی نارمل سی بات کر رہا ہوں تو مختلف ایسے ویورز ہوں گے، ایسے ویورز جو مجھے نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے عام سی بات کر رہے ہیں تو وہ مجھے نہیں سنیں گے۔ لیکن اگر اس کی جگہ میں کوئی گالی دے رہا ہوں، کسی بندے کو گالی دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو گالی دے رہا ہوں، کسی کے پیچھے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غریب ہو، وہ یہ آپ لوگ ایسے ہو، آپ کے والدین ایسے ہیں، کسی کے ٹیچر کے اوپر بات کرتے ہیں، ٹیچر کو برا بھلا کہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ مجھے فالو بھی کریں گے اور مجھے سبسکرائب بھی کر لیں گے، کیونکہ آج کل پاکستان کی یہ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ ہر بندہ یہاں پہ کوئی اسکالر کو بندہ نہیں دیکھتا، یہاں پہ کوئی عقل مند بندے کو لوگ نہیں دیکھتے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بہت نالجبل بندے کو دیکھتے ہیں۔ سارے جو ہے نا وہ فضول قسم کی چیزوں کے پیچھے لگی ہوئے ہیں، اپنے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ تو شاہد انور نے ہماری مینٹلٹی کو دیکھ کے، ہمارے پاکستانیوں کی مینٹلٹی کو دیکھ کے ہماری لینگویج میں ہمیں وہ آ کے ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں گالیوں کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کام کو اس طرح کرنا ہے۔
تو ہر کسی وہ گالی دیتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں مختلف عجیب عجیب سے نام سے پکارتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاہد انور کی حقیقت کیا ہے. شاہد انور کیوں لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ امیزون کے اوپر آ جاؤ؟ کیونکہ امیزون اس کو پے کر رہے ہیں، امیزون اس کو دے رہے ہیں. یہ امیزون کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سراسری جھوٹ بول رہے ہیں. آج تک کسی بھی یوٹیوبر نے یہ نہیں کہا ہوگا آپ کو کہ شاہد انور جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے. وہ جو پیسے ان کو دے رہے ہیں وہ امیزون کی وجہ سے دے رہے ہیں، اور امیزون شاہد انور کو میرے اور آپ کی وجہ سے دے رہے ہیں. کیونکہ ہم موٹیویٹ ہو جاتے ہیں شاہد انور کی باتوں سے، ہم خود ان کو جوائن کرتے ہیں، شاہد انور کے کورس لے لیتے ہیں. اگر وہ بندہ اتنا امیر ہے تو وہ $60 پہ جو ہے نا وہ اپنا کورس بیچتا، ممکن نہیں ہے. لیکن ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ الو بنا رہے ہیں، ہمارے نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں. لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسکول چھوڑ دو، آپ کالجز چھوڑ دو، آپ یونیورسٹی چھوڑ دو. میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے. میں خود بذات خود میرے پاس پرسنلی کچھ 2-3 کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ میرے کچھ دوست نے مجھے خود کہا. میرے ایک کلاس میٹ تھا تقریباً 8 کلاس کا، اس نے مجھے کال کی تھی. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار عزیز میں نے امیزون کرنا ہے. میں نے کہا کہ ہاں اچھی بات ہے، اگر آپ امیزون کرنا چاہتے ہو تو زبردست بات ہے. اس نے کہا مجھے اردو میں مطلب میں ٹھیک ہوں، اردو بول سکتا ہوں، لیکن مجھے انگلش نہیں آتی، میں انگلش کہاں سے سیکھوں گا؟ میں نے اسے کہا بھائی آپ پہلے پڑھو، انگلش سیکھو، اس کے بعد آ کے امیزون پہ کام کرو. کیونکہ یہاں پہ سارے جنہیں آپ نے انٹریکشن جس کے ساتھ بھی کرنی ہوتی ہیں وہ انگلش میں کرنی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں سارے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امیزون کے اوپر جو ہے نا وہ شاہد انور پیسے لے رہے ہیں، انفلوئنسر کی طور پہ وہ کام کر رہے ہیں، امیزون کے ساتھ ایفیلیشن ہے ان کا، اور ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور ہم اس کی ویڈیو کو بھی دیکھتے ہیں، ہر دن ان کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں، اور وہ وائرل اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ گالی دے رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستانی جو ہے نا اس چیز کو بہت ایزیلی جو ہے نا وہ لوگوں کو شیئر اور لائک کر دیتے ہیں اگر کوئی بندہ گالی دے رہے ہیں. اگر کوئی بندہ عام نارمل سی لینگویج میں بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو لائک بھی نہیں کرتے، سبسکرائب بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری مینٹلٹی ایسے بن چکی ہیں کہ ہم غلط چیزوں کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر کتنے اسکالر ہیں، بہت سارے اسکالر کام کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے چینل کے اوپر آپ جا کے دیکھ لیں تو اس کی تقریباً 50-60 تک ویو آ جاتی ہیں، اتنی ویوز آ جاتی ہیں ان کے اوپر. اگر ہم کسی ٹک ٹاکر کے اوپر بات کر لیں، اگر کسی ویلی بندے کے اوپر بات کر لیں تو وہ ان کی ملینز میں چلے جاتی ہیں ویڈیو. تو یہ ہماری مینٹلٹی ہے، وہ ہماری اس مینٹلٹی سے شاہد انور نے فائدہ اٹھایا ہے. اور وہ فائدہ ان کو کس چیز میں مل رہے ہیں؟ وہ امیزون ان کو پے کر رہے ہیں انفلوئنسر کی طور پہ. شاہد انور میں پاکستان میں میرے خیال میں شاہد انور نے امیزون کو جتنا بوسٹ اپ کیا ہے تو شاید کسی اور بندے نے اتنا نہیں کیا ہوگا جتنا شاہد انور نے کیا ہے. اور آپ لوگوں نے، میں آپ کو ایک اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور کی کیس بھی رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں امیزون کے اوپر کام کر رہا ہوں اور میں نے امیزون سیکھی ہوئی ہے، اور پھر آ کے وہ اکیڈمی بناتے ہیں، خود وہ اکیڈمی بناتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں. بھائی اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ آپ خود بناتے ہو تو آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے ملے گا؟ آپ جا کے خود امیزون کے اوپر انویسٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ جا کے یہاں پہ اکیڈمی بناتے ہو، اکیڈمی میں لوگوں سے 50-60 ہزار لے لیتے ہو. لوگوں نے اس کو ایک بزنس کے طور پر لے لیے. اب سارے لوگ جو ہے اس کی طرف آ رہے ہیں کہ میں نے امیزون کرنا ہے امیزون. تو میں سارے جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں آپ ساروں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی بچوں کو ایسی موٹیویشنل اسپیکر سے دور رکھو، کیونکہ وہ اخلاقی طور پہ بھی گر رہے ہیں اور وہ معاشرے کے اندر بھی گر رہے ہیں، وہ نالج کے ذریعے بھی گر رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں. تو اپنی بچوں کو ایسی موٹیویشنل اسپیکر سے دور رکھو، ان کو ایک اچھی انوائرمنٹ پرووائڈ کرو تاکہ وہ اچھی طریقے سے پڑھیں. پڑھنے کے بعد اگر وہ کرنا چاہتے ہیں امیزون، اچھی بات ہے. اگر کوئی بندہ امیزون کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی اپارچونیٹی ہے امیزون کے اندر. اگر کوئی بندہ کرنا چاہتے ہیں تو امیزون کے اندر بہت زبردست قسم کی اپارچونیٹی ہے، جا کے آپ امیزون پہ کام کر سکتے ہو، لیکن پہلے پڑھنا ضروری ہے. بہت ساری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے امیزون پہ کام کرنا ہے لیکن وہ اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. آپ لوگوں نے اس کو بالکل نہیں کرنا. آپ لوگوں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنی ہے. پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں امیزون پہ کام کر سکتا ہوں، آپ لوگوں کے اندر اتنا ڈیڈیکیشن ہے کہ آپ امیزون کے اوپر کام کر سکتے ہو، جا کے امیزون کے اوپر کام کر لو. لیکن اس طرح کی 2 ٹکے کے جو
لوگ ہوتے ہیں جو خود کسی کی غلام ہوتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ میں غلام نہیں ہوں، میں ایک آزاد بندہ ہوں. وہ اس طرح نہیں ہے، بالکل ہی جھوٹ بول رہے. اور اس کا پورا میں نے ایک ریسرچ کی ہے، وہ ریسرچ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاہد انور کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک امیزون انفلوئنسر ہے، اور امیزون ان کو اس چیز کے پیسے دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں گالی دے رہے ہیں، پاکستانیوں کو گالی دے رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے ٹیچرز کو گالی دے رہے ہیں، ہمارے والدین کو گالی دے رہے ہیں، مختلف مولوی حضرات کو گالی دے رہے ہیں. تو ہم اس کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہیں، اور امیزون کے اوپر لوگوں کے ٹریفک پاکستان سے زیادہ جاتے ہیں، تو وہ اس کے پیسے شاہد انور کو ملتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اویئر رہنا ہے. اگر آپ نے امیزون کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ لوگ خود جا کے امیزون کے اوپر جو ہے نا وہ کورسز مل جاتی ہیں، آپ امیزون کے کورس کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امیزون کے اوپر کورس نہ کر لو. امیزون کے اوپر جو ہے نا مختلف چیزیں بک جاتی ہیں، بہت زبردست قسم کی ویب سائٹ ہے. لیکن آپ لوگوں نے اس طرح کے 2 ٹکے کے انفلوئنسر کے پیچھے نہیں بھاگنا. وہ آپ کو اخلاقی طور پہ بھی کمزور کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو علم کی بنیاد پہ بھی آپ کو کمزور کر رہے ہیں. پہلے پڑھو، سیکھو، پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہے تو معاشرے کے اندر آپ کمپیٹ کر سکتے ہو. اس طرح منہ اٹھا کے آپ کبھی نہیں آنا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لو، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لو، تاکہ شاہد انور کی جو حقیقت ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شاہد انور ہے کیا چیز، اور وہ ہمارے ساتھ کس طرح ایک مطلب کہ ایک ہماری موٹیویشن کے ساتھ، ہمارے جو ہے مینٹلٹی کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں، ہمارے ایموشن کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں. تو ہمیں وہ ایموشنل طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا امیزون کے اوپر لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے امیزون اس کو پے کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے میری یہی امید ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لو. شکریہ.